آپ دیکھ رہے ہیں انفو بلاسٹر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے لیکن کبھی بھی اس کو اکیلا رہنے کی ترغیب نہیں دی۔ انسان کے جوڑے بنا دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے جوڑے بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی کہ انسان اکیلا زندگی بسر کرے، کیونکہ اکیلا رہنا صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر کی شان کا معیار ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کتاب میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا، نہ ہی کسی بزرگان دین نے ایسی کوئی ترغیب دلائی۔ لیکن جب انسان رشتہ ازدواج سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ کی شریک حیات میں موجود ہوں تو آپ کو فوراً ان سے الگ ہو جانا چاہیے اور ان سے کنارہ اختیار کر لینا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انفو بلاسٹر کے ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے یا ان امیدوں کو بڑھا کر ان کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی دوسرے انسان کو اپنے اوپر فوقیت دینے کی ٹھان لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں اصل مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور انہی مسائل کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو نہ تو ایک نمایاں زندگی کے اندر ڈھال سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر دوبارہ سے وہ تمام تڑپیں اور بنیادی ضروریات زندگی پیدا ہوتی ہیں جو کبھی اس کے اندر پہلے ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنی شریک حیات کے اندر اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتے ہیں، آپ اس کے اندر وہ تمام خوبیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں جو کہ کسی عورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی بیوی میں وہ تمام تر خصوصیات نظر آتی ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگر نظر نہیں آتی تو آپ نہیں بڑھاتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی شریک حیات میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے اور کون کون سی نہیں ہونی چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تو آپ کو فوراً ان کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، آپ کی بیوی آپ کی بات کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو، یعنی آپ کی بات کو غور سے سنے اور سمجھے اور اس کے درمیان میں کوئی اپنی فضول بات نہ کرے، تاکہ خاوند جو دن بھر کا تھکا ہارا گھر آیا ہے تو اس کی بات کو سمجھے، نہ کہ بیوی کی فضول بات کو سن کر وہ اور پریشان ہو جائے اور اس کی زندگی اجیرن ہو جائے اور وہ اذیت کا شکار رہے۔ دوسری بنیادی چیز جو آپ اپنی شریک حیات میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ اپنی بیوی کو ہر نعمت عطا کر رہے ہیں، ہر وہ چیز جو وہ ڈیزرو کرتی ہے آپ اسے دے رہے ہیں اور اپنے سارے وعدے نبھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو بدلے میں صرف اور صرف دھوکہ ہی مل رہا ہے، تنگی ہی مل رہی ہے، پریشانی ہی مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اچھے سے نہیں بسر کر پا رہے اور ایک ایسے رشتے میں بندھے ہیں جس میں آپ رہنا نہیں چاہتے، تو آپ کو اس سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ تیسری بڑی وجہ، اگر آپ کی بیوی ہر وقت شکوہ شکایت کرتی رہتی ہے، ہر وقت اپنے ماضی میں رہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر تھی تو میں ایسے رہتی تھی ویسے رہتی تھی، اگر وہ اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہے تو کہے میرا پہلا شوہر تو بہت اچھا تھا، میرے ساتھ ایسے رہتا تھا، تم میرے ساتھ ایسے رہتے ہو ویسے رہتے ہو، یا شوہر کہے کہ تم سے شادی سے پہلے میں خوش تھا، جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میں بہت تنگ ہو گیا ہوں، یا میری پہلی بیوی اچھی تھی، تم تو بس ایسی ہی ہو، اور بس ہر وقت آپ کی حوصلہ شکنی ہوتی رہے، ہر وقت آپ کی طرف سے دی گئی سہولیات کو نظر انداز کیا جاتا رہے، آپ جتنا بھی اس کے ساتھ اچھا کر لیں، کتنا ہی سیکریفائز کر لیں، پھر بھی وہ آپ کی قدر نہ کرے اور ہمیشہ آپ کی حوصلہ شکنی کرتے رہیں، تو ایسے انسان سے بھی آپ کو جلد سے جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو آسان بنا لینا چاہیے۔ اور اگلی بات، اگر آپ کا شوہر یا بیوی بد کلامی کرتی ہو یا بد زبانی کرتی ہو تب بھی اس سے الگ ہونا ہی بہتر ہے۔ پر بات پھر یہ ہے کہ دوستو، اب الگ ہو کے آپ کو اپنی پسند اور آپ کے لیول کا ساتھی کیسے ملے گا؟ تو ناظرین، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول ہے کہ انسان کے پاس اگر 4 بنیادی ضروریات زندگی ہیں
تو وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، انسان کے پاس اپنا گھر ہو سر چھپانے کو۔ نمبر 2، اس کا اپنا کاروبار ہو، نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرے۔ نمبر 3، اس کی اپنی سواری ہو، اور نمبر 4 سب سے اہم یہ کہ اس کی بیوی نیک ہو۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ بیوی اگر نیک ہو تو انسان کی غربت بھی سکون سے کٹ جاتی ہے، شوہر کے دکھ سکھ میں اس کی ساتھی ہوتی ہے۔ نیک بیوی شوہر کے مالی حالات سے مقابلہ کرتی ہے اور ہر وقت اس کی دلجوئی میں لگی رہتی ہے، اس طرح اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تو آپ گھبرائے ہوئے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو بی بی خدیجہ نے ان کی اخلاقی، مالی ہر لحاظ سے مدد کی اور دلجوئی فرمائی، اور کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور اپنی محبت، نیکی اور وفاداری سے آپ ہمیشہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتی رہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات ہی نیک اور وفادار تھیں، بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک طبیعت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی مثال نہیں ملتی۔ ایک بار آپ کو گھر آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک نہ دی کہ حضرت عائشہ کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اور آپ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ دروازے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتظار کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تھی محبت۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک سیرت بیویاں اور نیک شوہر عطا فرمائے جو ایک دوسرے کا ہر حال میں ساتھ نبھانے والے ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔